اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور مشرق و مغرب اللہ کے ہیں، پھر تم جس طرف منہ کر لو گے بس خدا کا رخ ادھر ہی ہوگا، بے شک اللہ صاحب وسعت و علم ہے۔ اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ خدا نے کوئی بیٹا بنا لیا، اس کی ذات ایسی باتوں سے منزہ ہے، بلکہ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اور سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور جب کسی امر کو طے کر لیتا ہے تو صرف کن فرما دیتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے۔ اور جاہلوں نے یہ کہہ دیا کہ خدا ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا، یا ہم پر کوئی آیت کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح ان سے پہلے والوں نے بھی ایسی ہی بات کہی تھی، ان سب کے دل باہم یکساں ہیں۔ بے شک یقین لانے والے آدمیوں کے لیے ہم دلیلیں صاف بیان کر چکے۔ بالتحقیق ہم نے تم کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور تم سے دوستیوں کی باز پرس نہ ہوگی۔ یہودی اور نصرانی تو تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کی ملت پر نہ چلو۔ تم یہ کہہ دو کہ اللہ کی ہدایت حقیقی ہدایت ہے، اور اگر بعد اس کے کہ تمہیں علم حاصل ہو چکا تم نے ان کی خواہشوں کی پابندی کی تو خدا کی طرف سے نہ کوئی تمہارا یار ہوگا اور نہ مددگار۔ اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو ایسا ہی پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، وہی اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں، اور جو اس سے منکر ہو گئے وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اے اولاد اسرائیل، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کیں، اور اس بات کو کہ میں نے تم کو تمام عالم پر فضیلت دی، اور اس دن سے ڈرو جس دن کسی نفس کا بدلہ کسی طرح نہ کوئی نفس جان سے دے گا، اور نہ اس کا فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ کوئی سفارش اس کو نفع پہنچائے گی، اور نہ ان کی کسی اور طرح سے مدد کی جائے گی۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم کا اس کے رب نے چند کلمات سے امتحان لیا، اور ابراہیم نے ان کو پورا کر دیا، تو خدا نے فرمایا کہ میں تم کو کل آدمیوں کا امام مقرر کرنے والا ہوں۔ ابراہیم نے عرض کی، اور میری اولاد میں سے؟ خدا نے فرمایا، جو ظالم ہوں گے وہ میرے عہد سے فائدہ نہ اٹھائیں گے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ ہم نے اس گھر کو کل آدمیوں کے لیے ثواب کی جگہ اور امن کا مقام مقرر کیا، اور یہ حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو مصلی قرار دو، اور ابراہیم اور اسماعیل کو ہم نے یہ عہدہ دیا کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھو۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم نے عرض کی، اے میرے پروردگار، اس کو شہر امن قرار دے، اور اس کے رہنے والوں کو جو ان میں سے اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائیں پھلوں سے رزق پہنچا۔ خدا نے فرمایا، اور جو ان میں سے کافر ہوگا میں اس کو تھوڑے عرصہ کے لیے نفع پہنچاؤں گا، پھر اس کو عذاب جہنم کے لیے مستر کروں گا، اور وہ بری بازگشت ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، اور یہ عرض کرتے تھے، اے ہمارے پروردگار، ہماری یہ خدمت قبول کر، بالتحقیق تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم دونوں کو اپنا فرما بردار قرار دے، اور ہماری اولاد میں سے ایک گروہ کو اپنا فرما بردار قرار دے، اور ہمیں ہمارے قواعد تعلیم فرما، اور ہماری توبہ قبول فرما، بلا شک تو بڑا توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ان میں ایک رسول انہی میں سے مبعوث فرما جو تیری آیتیں ان کو سنائے، اور کتاب اور حکمت کی انہیں تعلیم دے، اور ان کے ظاہر و باطن کو پاک کرے۔ بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے، اور ملت ابراہیم سے روگردان ہو کون سکتا ہے سوائے اس کے جو اپنے آپ کو بھی نہ سمجھا ہو، حالانکہ ہم نے دنیا میں بھی انہیں برگزیدہ قرار دیا تھا، اور آخرت میں بھی وہ یعنی ابراہیم صالحین میں سے ہیں۔ جس وقت ان کے پروردگار نے ان سے فرمایا کہ اطاعت کرو، انہوں نے عرض کی کہ میں رب العالمین کا مطیع ہوں، اور ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو اس کی وصیت کی کہ اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند فرمایا ہے، بس تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ فرما بردار ہو۔ آیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کو موت آئی تھی کہ اس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں سے دریافت کیا تھا
کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم آپ کے معبود اور آپ کے دادا باپ چچا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود خدائے واحد کی عبادت کیا کریں گے اور ہم اسی کے مطیع رہیں گے۔